علیہ السلام نبی اور بادشاہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اس طرح وہ خود نبی تھے اور نبی کے فرزند تھے، نیز خود بادشاہ اور ان کے والد بھی بادشاہ تھے، جنہوں نے تاریخ کی سب سے عظیم الشان مملکت کی بنیاد رکھی اور اسے حق، انصاف اور سلامتی جیسے انسانی اصولوں پر قائم کیا۔ اللہ عز و جل نے جو عجیب چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دی تھیں، ان میں سے ایک ہوا بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو وہ انہیں ان کی خواہش کے مطابق اٹھا لے جاتی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ذرا سے وقت میں دور دراز کے ملکوں کا سفر کراتے۔ اسی طرح جنوں اور شیطانوں کو بھی ان کے قابو میں کر دیا تھا، جن میں سے بعض معمار تھے جو وہ ساری چیزیں خالق کرتے جن کا انہیں حکم دیا جاتا، بعض غوطہ خور تھے جو سمندروں کے تہوں میں اتر کر خزانے نکال لاتے تھے۔ اسی طرح ان کے لیے پرندے، جنگلی جانور اور چیونٹیاں بھی مسخر کر دی گئی تھیں۔ وہ سب سلیمان علیہ السلام کے مددگار تھے ان کی سلطنت میں بھلائی، خوشحالی اور ترقی کے حصول میں، تاکہ وہ سب پرسکون اور اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکمت اور گہری سمجھ بھی عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ پابرکاب تھے اور چیونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو ایک چیونٹی نے انہیں دور سے دیکھ لیا اور باقی چیونٹیوں کو آواز دے کر خبردار کیا اور انہیں اپنے بلوں میں داخل ہو جانے کا حکم دیا، تاکہ بے خبری میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر ان چیونٹیوں کو روند نہ دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹیوں کی بات سنی اور سمجھ لی تو وہ مسکرا اٹھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر چیز، خواہ وہ انسان ہوں، جن ہوں، پرندے ہوں یا ہوا ہو، مسخر کر دی تھی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پوری بادشاہت کو روئے زمین کی آبادکاری اور انسانوں کی ہدایت کے لیے مسخر کر رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حق کے معاملات میں مضبوط اور طاقتور بادشاہ اور ایسے نبی تھے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنے میں اور انسانوں کے زمین پر بہتر خلافت میں لگے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور مملکت بہت وسیع تھی، چنانچہ وہ زمین کے راستوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے، اپنے عظیم مقاصد کو پورا کرنے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بنیاد پر انسانیت کے اتحاد کے لیے اور اختلاف، فساد، بگاڑ اور کشمکش کو ختم کرنے کی خاطر۔ نیز انہوں نے اپنی حکمرانی اور بادشاہت اور حکمت و نبوت کے ذریعے انہیں عطا کردہ ساری نعمتوں کو بہترین صورت اور بلند ترین مقصد کے ساتھ حق کی اشاعت اور مخلوق کی نفع رسانی میں لگا دیا۔ چنانچہ وہ اپنے ہدہد کو ایک پیغام کے ساتھ ملکہ سبا کے پاس روانہ کرتے ہیں، اسے یعنی ملکہ سبا کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینے کی خاطر۔ چنانچہ ملکہ سبا بلقیس اس عظیم الشان بادشاہ سے ملاقات کے لیے آتی ہے اور ان کے محل میں داخل ہوتی ہے تو ان کے پاس جو چیز تھی اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کا اپنا عرش جسے وہ مملکت میں چھوڑ آئی تھی وہ دیکھتی ہے کہ گویا وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور یہ کہ وہی معبود برحق ہے، تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں داخل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر ادا فرمایا ان نعمتوں پر جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ انہیں انسانیت کی خدمت، روئے زمین کی آبادکاری، امن و سلامتی کے حصول اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کی خاطر کیسے استعمال کیا جانا چاہیے۔ Brothers and sisters, I hope you enjoyed the show. We have the library, which is the last section